اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. دنیا کے اندر جو بہت زیادہ خاص چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتی. اللہ رب العزت نظر نہیں آتے. ایمان اور اس کی طاقت نظر نہیں آتی. عقل نظر نہیں آتی. روح نظر نہیں آتی. اسی طرح اعمال صالحہ میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے وہ نظر. اعمال صالحہ میں ایک بہت ہی طاقتور بلکہ طاقتور ترین عمل وہ ہے استغفار. انبیاء کی دعوت میں انبیاء جب اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے تھے دیتے تھے جہاں وہ توحید کی دعوت دیتے تھے وہاں وہ استغفار کی بھی دعوت دیتے. اللہ سے معافی مانگو. نوح علیہ السلام نے تو بڑے فائدے گنوائے استغفار. استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگا کرو بہت معاف کرنے والا ہے. گویا استغفار کا پہلا فائدہ کیا ہوا؟ گناہ معاف ہوتے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا. بارش نہیں ہو رہی, بارش کی ضرورت ہے. اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے بارش عطا فرمائے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. تمہیں مال کی کمی ہے, تم کرائسس کا شکار ہو, کاروباری نقصان ہو گیا ہے, پیسے کسی نے مار لیے ہیں, پیسے مارکیٹ میں ڈوب گئے ہیں, کچھ اور ہو گیا ہے, کسی طریقے سے مال ضائع ہو گیا, مال کی ضرورت ہے, اللہ مال دے. وہ بنین اولاد دیں گے, اولاد میں بھی اللہ نے بنین کہا, بیٹے دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات پیدا کریں گے. تمہارے جو پھلدار درخت ہیں ان میں پھل پڑے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارا آب پاشی کا نظام, نہری نظام اللہ بہتر کر. تمہاری نہریں کبھی خشک نہیں ہوگی, تمہارے دریا کبھی خشک نہیں ہوں گے. اور جس طرح ہمیں یقین نہیں آتا لو جی استغفار کا مال کے ساتھ کیا تعلق ہے, استغفار سے مال کیسے بڑھے گا, استغفار سے بیٹے کیسے ہوں گے, استغفار سے باغات کیسے ہوں گے, استغفار سے نہری نظام آبپاشی نظام کیسے بہتر ہوگا. تو انہوں نے بھی کہا ہوگا. تو نوح علیہ السلام نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے, تو تم اللہ کی عظمت کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی بڑائی کو مانتے کیوں نہیں؟ وقد خلقکم اطوارا. تو تمہیں پتہ نہیں اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا. اور پھر بتایا یہ 7 آسمان کس نے پیدا کیا. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. کیسے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے.
حود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ وہ حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم جسمانی طور پر کمزور ہو گئے، میں تمہیں طاقتور کر دیں گے۔ وہ ہے کہ جو آدمی جسمانی طور پر کمزور ہو استغفار کرے، اللہ اس کو طاقت دیں گے۔ اور جو حود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد جسے کہتے ہیں، وہ تو اتنی طاقتور تھی 6 فٹ کا تو ان کا بچہ پیدا ہوتا اور اگے کسی کی کرنا 100 فٹ تک ان کا قد جاتا، 90 فٹ قد جاتا۔ تو ہمارے آدم چنے جتنا تو ان کا بچہ پیدا ہوتا، تو ان کو ٹھرک تھا طاقت بنانے کا۔ وہ طاقت اتنی تھی کہ انہوں نے اپنی طاقت دیکھ کے اللہ کی طاقت کو بلا دیا۔ اور نبی نے کہا بیوقوفو، جس ذات نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے، تم سب کو اتنا طاقتور بنایا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تھوڑے نال مارا ہوگا، وہ تم سے کمزور ہوگا، وہ تم سے بہت زیادہ طاقت ہے۔ تو استغفار حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار قد جعل اللہ تعالی من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ ساری چیزیں آ گئی اس میں مختصر۔ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اسے راستہ دیتے ہیں، پیچھے کچھ رہ گیا، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اس کا ہر دکھ درد اللہ دور کر دیں گے، رہی صحیح کسر بھی پوری کر دیں، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کی ضرورت ایسی جگہ سے ایسے طریقے سے پوری کریں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں لگتا، یہ کسی اور طرف بھاگ رہا ہوگا، اللہ ضرورت کہیں اور جگہ سے کسی اور طریقے سے پورا کرنے۔ تو قرآنی استغفار ہے، قرآنی استغفار، استغفار کا معنی ہے اللہ سے معافی طلب کرنا، معافی مانگنا۔ قرآنی استغفار ہے مختصر سا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اسے یاد کریں، اسے یاد کریں۔ کام بنانے کے لیے ہمیں نہ کوئی ایسا وظیفہ بتائے جو کہے کہ چھانگا مانگا کے جنگل میں جا کے، یا ادھر وہ جو جڑا والا کے قریب 500 والے جنگل میں جا کے تم نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے رات کو تم نے یہ پڑھنا ہے، یا یہ نقش ہے، یہ تم نے اپنے ادھر کے ساتھ، تو ہم اس کو عمل سمجھتے ہیں، وہ واجب کمال کرتے ہیں، ایک لاتتے بھی کھڑا کرنا، وہ اللہ کے نبی اللہ اس کے رسول نے کوئی ایسا عمل نہیں بتایا۔ چلتے پھرتے استغفار کرو، چلتے پھرتے تمہارے مسئلے حل ہوں گے، سارے کام بنیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے، اس مجلس میں ایک آدمی آیا، حضرت میں بیمار ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ ایک آدمی آیا، حضرت میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ حضرت میرے کاروباری تنگی ہے، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ حضرت میری اولاد بگڑی ہوئی ہے، مجھے بتائیں کیسے نیک ہو جائے۔ حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، یعنی مختلف افراد مختلف مسائل لے کر آئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر کسی کو ایک ہی دوائی دی، استغفار کرو، ایک ہی عمل بتایا، استغفار کرو۔ ایک علاقے کی ایک مسجد، عشاء کی نماز ہو گئی، مسجد کا خادم انتظار میں تھا کہ کب نمازی نکلے، میں مسجد بند کروں اور میں اپنی بیگم کے پاس جاؤں، جیسے ہمارے خادم صاحب کو انتظار ہوتا ہے۔
قاری حسن صاحب کو، ان کی کوشش ہوتی ہے بڑا بڑا نمازی نکلے اور میں مسجد لوٹ جاؤں، تو وہ بھی کوئی ایسا ہی ہوگا بیچارہ۔ تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب وہ خادم اس کو دیکھ رہا ہے، یہ کدھر جاتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پھر بیٹھا ہوا ہے، وہ خادم اٹھ کے چلا گیا، بھائی کی پروگرام۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو مسافر ہوں، رات جا رہا ہوں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، تو میں نے اتنا انتظار کرایا، وہ چلوا نہیں تھا، کہنے لگا یہ مسجد ہے، کوئی ہوٹل سرائے نہیں ہے، مسافر خانہ نہیں، رب دکھ رہا ہے۔ ارے یار مسجد بند کر کے چلے جاؤ، تو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ادھر بیٹھا رہوں گا، پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، کوئی نیکی کروں گا، نفل پڑھوں گا، دعا کروں گا، سو جاؤں گا۔ ایک سائڈ کو اچھا نکل ادھر سے، پکڑا، گھسیٹا، دھکے مار کے نکالا، بس بند کر دی۔ اللہ کی شان، مسجد کے سامنے تندور والا تھا، اس نے دیکھا کہ خادم صاحب بڑے گرم ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بابا ادھر آ جاؤ، میرے کو اپنی دکان میں لے گئے، کھانا شانا کھلایا۔ ارے یار یہ تھوڑا گرم مزاج کا ہے، چلو کوئی بات نہیں، آپ میرا سو جائے۔ اب وہ جو آدمی تھا، مہمان مسافر تھا، وہ اس روٹیاں لگانے والے کو دیکھ رہا ہے، یہ مسلسل کچھ پڑھ رہا ہے، مسلسل کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یار تم کیا مسلسل ورد کر رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ استغفار کرتا ہوں۔ اچھا یار استغفار تو بڑا زبردست عمل ہے، تم نے استغفار کے کوئی فائدے بھی دیکھے ہیں؟ کیا فائدے دیکھے؟ انہوں نے کہا میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا فرما دے۔ اب اس کے بعد کوئی فائدہ رہے گا پیچھے؟ میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا فرما دے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے۔ پھر اس مسافر نے پوچھا کہ یار کوئی ایسی دعا بھی ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ کہاں ایک دعا ہے، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے مرنے سے پہلے امام احمد بن حنبل کی زیارت کی توفیق دے دے، ان کی زیارت کا مجھے شرف عطا کر دو۔ وہ بڑے آدمی ہیں، بس میرا دل کرتا مرنے سے پہلے ان کی زیارت کا۔ اب یہ جو مسافر تھا یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ہے، کہا لو دیکھ لو مجھے، تیرے استغفار نے مجھے دھکے دے دے کر آج مسجد سے نکلوایا ہے، تیری دعا اللہ نے پوری کرنی تھی، اس نے مجھے مسجد سے دھکے دے دے کر نکالا ہے، پھر تیرا مہمان بنا ہے۔ استغفار بہت بڑا عمل ہے، اسے معمولی نہ سمجھے۔ اچھا یہ بھی نہ کرے کہ دو تسبیح پڑھ کے آسمان کو دیکھے کہ ہاں جی بادل آئے ہیں کہ نہیں آئے، دو تسبیح پڑھ کے بیگم کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس، ہاں جی دیکھو جی دو تسبیح کی قیام ذرا ٹیسٹ کرو، یا دو تسبیح دیکھ کے اپنے رقبے کی خبر میں، ہاں بھائی کوئی سردیوں میں آم شام لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں، ایسے لگے رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں۔ ہمارا کام ہے وہ بات پوری کرنا جو اللہ اس کے رسول چاہتے، جو کام اللہ اس کے رسول ہے وہ ہم کریں، وہ ہم کرتے رہیں، آگے ان کا کام ہے۔ تو اس عمل کو لازم پکڑیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے اور ہم در در کے دھکے کھانے چھوڑ دیں۔ اللہ اس کے رسول کے در پر آئیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔